بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں وقت نشانیاں پوری کر کے اب دجال کے خروج کی طرف تیزی سے روا دوا ہے۔ جو نشانیاں پوری ہو چکی ہیں ان میں اونچے اونچے گھروں کی تعمیر، بیوی کا غیر شوہر کے سامنے بننا سنورنا، مساجد سے دجال کا ذکر ختم ہونا، پانی کی قلت اور ناچ گانے کا عام ہونا شامل ہے۔ حدیث پاک میں دجال کو اس دنیا کی ابتدا سے انتہا تک کے تمام فتنوں سے بڑا فتنہ قرار دیا گیا ہے۔ ذرا غور کیجئے کہ قوم عاد، قوم سمود، قوم عمالقہ، قوم یاجوج مجوج جیسی وحشتناک قومیں گزری اور فرعون، نمرود، شداد جیسے بھی گزر گئے۔ اللہ پاک نے ان سب کو مختلف عذاب دے کر ہلاک کیا، لیکن ان سب کے حالات پڑھ کر اندازہ کریں کہ دجال کا فتنہ کیا ہوگا کہ جس کو سب سے بڑا قرار دیا گیا ہے۔ بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ دجال ایک نظام کا نام ہوگا جسے دجالی سسٹم کا نام دیا جاتا ہے، لیکن ہم بتاتے چلے کہ دجال ایک انسان ہے جو کہ اس وقت بھی دنیا میں موجود ہے اور قید میں ہے۔ اس کی قید کے متعلق صحیح مسلم کی حدیث نمبر 7388 میں تفصیلی واقعہ موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر نماز کے بعد دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ مانگتے تھے تاکہ امت کو اس طرف رغبت ہو کہ وہ بھی دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ مانگتے رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی نے دجال کے فتنے سے اپنی قوم کو ڈرایا ہے، میں بھی تمہیں اس سے ڈراتا ہوں اور ایسی بات بتاتا ہوں جو اس سے پہلے کسی نبی نے نہیں بتائی۔ وہ یہ ہے کہ دجال کانا ہوگا۔ دجال کے معنی بہت زیادہ جھوٹا اور مکار شخص کے ہیں۔ وہ شروع میں خود کو مسلمان ظاہر کرے گا، لیکن پھر نبوت کا اور بعد میں خدائی کا دعویدار ہوگا۔ اصل میں یہود سے ہوگا۔ وہ ایک جوان، دراز قد، ایک آنکھ سے کانا، دوسری آنکھ میں لالگی، سینہ چوڑا اندر کی طرف دھنسا ہوا، پیشانی چوڑی ہوگی جس پر کاف فا را یعنی کافر لکھا ہوگا، جسے ہر شخص آسانی سے پڑھ سکے گا۔ دجال کی ظہور کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ اس کے نکلنے سے 3 سال پہلے پوری دنیا میں قحط پڑے گا۔ پہلے سال زمین 1/3 پیداوار روک دی گئی اور آسمان 1/3 بارش، دوسرے سال 2/3 پیداوار اور بارش رک جائے گی، تیسرے سال نہ بارش ہوگی اور نہ ہی پیداوار، جس سے تمام چھپائے ہلاک ہو جائیں گے۔ تب دجال کا ظہور مشرق سے خراسان سے ہوگا۔ اس بارے میں حدیث کی تمام کتابوں میں متفقہ علیہ ایک حدیث موجود ہے جو کہ نواز بن سمان کلاہی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے دجال کا ذکر ایسے انداز میں کیا کہ ہم لوگ لرز گئے۔ اگلی صبح جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے جان دیا کہ ہم لوگ کل سے ڈرے ہوئے ہیں۔ رسول اللہ نے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ، کل آپ نے دجال کی فتنی کی سنگینی کو بیان فرمایا تھا، جس سے ہمیں گمان ہونے لگا ہے کہ وہ ہمارے قریب ہی کھجوروں کے باغ میں ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا اگر وہ نکلے اور میں تمہارے بیچ میں ہوں تو میں تمہاری طرف سے خود اس سے نمٹ لوں گا، اور اگر وہ نکلے اور میں نہ ہوں تو ہر آدمی اپنے نفس کی خود حفاظت کرے۔ بس تم میں سے جو شخص اسے پالے اسے چاہیے کہ وہ سورہ کاف کی ابتدائی آیات پڑھے۔ وہ شام اور عراق کے درمیان سے نکلے گا اور دائیں بائیں فساد پھیلائے گا۔ اللہ کے بندو ثابت قدم رہنا۔ ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول، روئے زمین پر ٹہلنے کی اس کی مدت کیا ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 40 دن۔ ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا، ایک دن 1 مہینہ کے برابر ہوگا، ایک دن ہفتہ کے برابر ہوگا، اور باقی دن تمہارے دنوں کی طرح ہوں گے۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ بتائیے وہ ایک دن جو 1 سال کے برابر ہوگا، کیا اس میں ایک دن کی نماز کافی ہوگی؟ آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ اس کا اندازہ کر کے پڑھنا۔ ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول، زمین میں وہ کتنی تیزی سے اپنا کام کرے گا؟ تو رسول اللہ نے فرمایا اس بارش کی طرح جس کے پیچھے ہوا لگی ہوتی ہے۔
اور وہ بارش کو نہایت تیزی سے پورے علاقے میں پھیلا دیتی ہے۔ وہ کچھ لوگوں کے پاس آئے گا، انہیں دعوت دے گا تو وہ اس کو جھٹلائیں گے اور اس کی بات رد کریں گے، لہٰذا وہ ان کے پاس سے چلا جائے گا، مگر اس کے پیچھے پیچھے ان انکار کرنے والوں کے مال بھی چلے جائیں گے۔ ان کا حال یہ ہوگا کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا۔ پھر وہ کچھ دوسرے لوگوں کے پاس جائے گا، انہیں دعوت دے گا، وہ اس کی دعوت قبول کریں گے اور اس کی تصدیق کریں گے۔ تب وہ آسمان کی طرف سے بارش برسانے کا حکم دے گا، آسمان بارش برسائے گا۔ وہ زمین کو غلہ اگلنے کا حکم دے گا تو زمین غلہ اگلے گی۔ اس کے چرنے والے جانور شام کو جب چراگاہ سے واپس آئیں گے تو ان کے کوہان پہلے سے کہیں زیادہ لمبے ہوں گے، ان کی کوکیں زیادہ کشادہ ہوگی، ان کے تن کامل طور پر دودھ سے بھرے ہوں گے۔ پھر وہ کسی ویران جگہ میں آئے گا اور اس سے کہے گا اپنا خزانہ نکال۔ پھر وہاں سے واپس ہوگا تو اس زمین کے خزانے شہد کی مکھیوں کے سرداروں کی طرح اس کے پیچھے لگ جائیں گے۔ پھر وہ ایک بھرپور اور مکمل جوان کو بلائے گا اور تلوار سے مار کر اس کے 2 ٹکڑے کر دے گا۔ پھر اسے بلائے گا اور وہ روشن چہرے کے ساتھ ہنستا ہوا آ جائے گا۔ بس دجال اسی حالت میں ہوگا کہ اسی دوران عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی مشرق کی جانب سفید مینار پر زرد کپڑوں میں ملبوس 2 فرشتوں کے بازو پر ہاتھ رکھے ہوئے اتریں گے۔ جب وہ اپنا سر جھکائیں گے تو پانی ٹپکے گا، جب اٹھائیں گے تو اس سے موتی کی طرح چاندی کی بوندیں گرے گی۔ ان کی سانس کی بات جس کافر کو بھی پہنچے گی وہ مر جائے گا، اور ان کی سانس کی بات ان کی حد نگاہ تک محسوس کی جائے گی۔ وہ دجال کو ڈھونڈیں گے یہاں تک کہ اسے باب لت کے پاس پالیں گے اور اسے قتل کر دیں گے۔ بحوالہ مسند احمد دجال کے ظہور کے فوراً بعد 70,000 یہودی اصفہان میں اس کی تابعداری میں آ جائیں گے، اور اس سے بہت سے مسلمان بھی گمراہ ہوں گے، سوائے چند مومن مردوں اور مومن عورتوں کے۔ اسی طرح کہا گیا ہے کہ مردوں کی نسبت عورتیں اس کی زیادہ تابعدار ہوں گی، کیونکہ وہ بہت جلد کسی بات سے متاثر ہو جاتی۔ مسند احمد کی روایت میں ہے کہ دجال کی طرف نکلنے والوں میں اکثریت عورتوں کی ہوگی، یہاں تک کہ ایک آدمی اپنی ماں، بہن، بیٹی اور پوپی کو رسی میں باندھ دے گا کہ کہیں وہ دجال کے پاس نہ چلی جائے۔ دجال نہ مرد ہوگا، لیکن بہت سی عورتیں اس سے ہم بستر ہوگی کہ اس سے بچے کو پیدا کریں، لیکن ایسا نہ ہو پائے گا۔ ان عورتوں میں زیادہ تعداد ان کی ہوگی جو بالوں کا جوڑا بنا کر سر کے اوپر باندھتی ہے، لیکن پھر بھی دجال بے اولاد رہے گا۔ وہ ہر ملک میں داخل ہوگا اور لوگوں کو اپنے فتنہ سمانی سے گمراہ کرے گا، سوائے مکہ اور مدینہ کے، کیونکہ فرشتے اس کی نگہبانی پر مامور ہوں گے۔ وہ اپنے ماننے والوں کو جنت کے مزے دلوائے گا، جبکہ نہ ماننے والوں کو آگ میں جلائے گا، لیکن اس کی جنت اصل میں جہنم ہوگی اور جہنم اصل میں جنت ہوگی۔ اب اندازہ کریں کہ ہم آج کس طرح شیطان کے پیچھے لگ کر جھوٹ، کینہ، شراب نوشی، زناکاری میں ملوث ہیں، تو سوچیں کہ دجال کے ظہور کے بعد ہمارے ایمان کا کیا حال ہوگا۔ چنانچہ حدیث پاک کے مطابق اگر ہم چاہتے ہیں کہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہیں تو سورہ کاف کی ابتدائی آیات یاد کر لیں اور روزانہ پڑھیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک نہ صرف دجال بلکہ دنیا کے ہر فتنے سے ہماری حفاظت فرمائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔